اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر وہ نعمت عطا فرمائے جس میں آپ کے لیے دنیا و آخرت کی ہر بلائی ہو، صحت و تندرستی ہو، خیر و برکت ہو، خوشحالی ہو، سکون ہو، عزت و راحت ہو، اور اللہ پاک آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ماہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے جو بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو کہ بڑی ہی بابرکت رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ شب برات 15 شعبان کی رات کو کہتے ہیں، یعنی کہ 14 شعبان کے گزرنے کے بعد جو رات آئے 15 شعبان اور 14 شعبان کے درمیان کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ رب العزت نے بعض چیزوں پر رتبے کے حساب سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر فضیلت حاصل ہے، زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرم کو تمام مساجد پر، اور سفر معراج کو تمام سفروں پر، اور ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، ایک صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام رسولوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض اوقات کو دوسرے اوقاتوں پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتے کے ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی سات کو تمام ساتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ کتنی ہی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ اسی رات میں کیے جانے والے 5 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس ویڈیو کو پہلے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، اور یہ کہ آپ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ صدقہ کر لیں۔ اور میرے پیارے بہن بھائیوں، صدقے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے میرے پروردگار، دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہاڑ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ پاک، اس سے بھی طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوہا، جو کہ پہاڑ کو بھی کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ پاک، اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آگ، جو کہ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ پاک، اس سے بھی کوئی زیادہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پانی، جو کہ آگ کو بھی بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ پاک، اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہوا، جو کہ پانی کو بھی بخارات بنا کر اڑا کر لے جاتی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ پاک، اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صدقہ، ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، صدقہ کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو
تو میرے پیارے بہن بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ یہ یقیناً رات مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کو کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش چاہتا ہو کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی تندرستی مانگنے والا جو کہ تندرستی ہونا چاہتا ہو، ہے کوئی محتاج کہ جو آسودہ حالی چاہتا ہو کہ میں اسے آسودہ کروں۔ چنانچہ یہ اعلان صبح تک ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے آج کی اس رات میں اللہ رب العزت سے جو مانگنا ہے وہ مانگ لیں، کیونکہ یہ بڑی ہی بابرکت رات ہے اور اس رات میں مانگنے والوں کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ جو آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ رب العزت سے آپ مانگیں۔ اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر کے، اللہ کے ناموں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں۔ نوافل کو ادا کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، توبہ و استغفار کر کے اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے 5 اعمال بتاؤں گا، ان کو کر کے آپ نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سب کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت رات کے صدقے اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے آپ کو بے بہا عطا فرمائیں گے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اپنے اعمال کی طرف چلتے ہیں جو کہ آپ نے شب برات کو کرنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اس رات میں جو سب سے پہلا عمل اور سب سے چھوٹا سا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے آپ نے 21 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ یہ 5 چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ان کو آپ نے ایک ساتھ ہی کر لینا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، شب برات مغفرت کی رات ہے اور اس رات میں اللہ رب العزت نصیبوں کے فیصلے کرتا ہے، موت کا فیصلہ کرتا ہے، زندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے ان اعمال کے ساتھ ساتھ آپ کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو آپ نے جو دوسرا چھوٹا سا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 21 مرتبہ سورت کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جب آپ اس سورہ کو شب برات کی رات پڑھیں گے اور پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو میرا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ جب آپ اس عمل کو بھی مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے ان 2 اسم مبارک یا اللہ یا رزاق کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ان دونوں اسم مبارک کو اکٹھا پڑھنا ہے، یا اللہ یا رزاق یہ 1 ہو گیا، یا اللہ یا رزاق یہ 2 ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ان دونوں اسم مبارک کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اس تیسرے عمل کو بھی مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ بالکل آرام سے سکون کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اور ان 4 وظائف کے بعد جو آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے وہ ہے استغفار کا۔ اگر تو آپ کو کوئی استغفار کی دعا آتی ہے تو پھر آپ اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو پھر آپ صرف استغفر اللہ کو 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ 21 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے ان سب اعمال کو ایک برابر کرنا ہے، یعنی کہ 21 مرتبہ سب کو آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ ان کو 21 مرتبہ سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مثلا آپ 21 سے آگے 41 مرتبہ ان سب کو پڑھ لیں۔ اگر آپ 21 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں 21 مرتبہ پڑھ لیں، 41 مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سب اعمال کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر آپ ان کو کم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سب کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے ان سب کو ایک برابر پڑھنا ہے۔ اور جب آپ ان اعمال کو کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جتنی دیر میں ان اعمال کو کیا ہے اتنی دیر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس عمل کو مختصر کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس عمل کو خوبصورت بنا کر آپ پڑھیں۔ گھر کا ہر فرد اس عمل کو کر سکتا ہے، میری مائیں بہنیں کریں، میری بیٹیاں بچیاں کریں۔ جب آپ اس عمل کو مکمل کر لیں تو آپ ساری امت کے لیے دعا مانگیں، مسلم اور غیر مسلم کے لیے مانگیں۔ یہ بہت ہی طاقتور اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو کر کے آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگیں گے، میرا سونا رب آپ کی دعا کو ضرور قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس عمل کی اجازت ہر خاص و عام کو ہے، لیکن اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹس میں ایک پیارا سا کمنٹس کر دینا ہے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سمیت تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بابرکت رات میں اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہم سب کو 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پاک ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرما۔ آج دن تک جتنے بوڑھے بچے جوان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ پاک سب کی بخشش عطا فرما۔ ہم سب میں سے جو بھی میرے بہن بھائی بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بھی میرا بہن بھائی جس بھی مشکل مصیبت پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ پاک ان سب کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما۔ بالخصوص یا اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں نے کمنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے، مولا تجھ سے التجا ہے، مولا تو ہر ایک کی مشکل سے، ہر ایک کی پریشانی سے، ہر ایک کی حاجت سے اچھی طرح واقف ہے۔ مولا جو بھی جس بھی مشکل میں جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے، جس نے جس بھی دعا کے لیے کہا ہے، مولا تو ہر ایک کی جائز دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہم سب کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کوشش کیا کریں کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو آپ لوگ کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیا کریں، اس سے آپ لوگ بھی دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور ویڈیو کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔